بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات اللهم صل على محمد کیونکہ عرب و عجم میں یہ دن گنے جاتے ہیں، خصوصاً حج کرنے والے حج کے امور کی بنا پہ ان کی گنتی یاد رکھتے ہیں، تو اس مناسبت سے ان کا پہلا نام جو قرآن کریم سورۃ البقرہ میں مذکور ہے وہ ایام معدودات ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ دوسرا نام ایام منا ہے، جس طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ان 3 دنوں کا نام ایام منا مذکور ہے۔ یہ حجاج کرام کی مناسبت سے ہے، کیونکہ حج کرنے والے یہ 3 دن منا میں گزارتے ہیں، 11، 12 اور 13 ذوالحجہ، اس لیے انہیں ایام منا کہا جاتا ہے۔ تیسرا نام یہ بھی صحیح مسلم کی ایک حدیث میں مذکور ہے، وہ ایام التشریق ہے۔ اس کی مناسبت یہ ہے کہ پرانے دور میں 10 ذوالحجہ کو قربانیاں کرتے، جس طرح آپ بھی کرتے ہیں، پھر بعد والے ان 3 دنوں میں یعنی 11، 12، 13 گوشت کے پتلے اور چوڑے ٹکڑے کاٹ کر دھوپ میں پھیلا دیا جاتا، اس طریقے سے گوشت محفوظ کیا جاتا تھا، ذخیرہ کیا جاتا تھا۔ یہ فریج فریزر کا دور نہیں تھا، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ جب یہ جدید مشینری نہیں تھی، لوگ پھر بھی اپنی ضرورتیں اچھے طریقے سے پوری کر لیتے تھے۔ وہ محفوظ کرنے کا آسان طریقہ تھا، دیر تک اس طریقے سے گوشت خشک کر کے محفوظ کر دیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت بھی تھی کہ کھاؤ بھی، صدقہ بھی کرو، ذخیرہ بھی کرو۔ ہاں، جب کبھی ضرورت مند لوگ آئے ہوئے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذخیرہ کرنے سے منع فرما دیتے، جس طرح صحیح البخاری میں موجود ہے کہ بعض مواقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیوں کا گوشت 3 دن سے زیادہ ذخیرہ کرنے پر پابندی لگا دی، اور ضرورت مند لوگوں کی وجہ سے۔ ابھی اگر ضرورت مند لوگ موجود ہوں تو پھر ذخیرہ کرنا درست نہیں۔ تو بہرحال اس دور میں اس طریقے سے ذخیرہ کیا جاتا تھا۔
کہ گوشت کے پتلے چوڑے ٹکڑے کاٹ لیے جاتے، دھوپ میں پھیلا کر خشک کر لیا جاتا۔ اس مناسبت سے ان 3 دنوں کو 11، 12، 13 ذوالحجہ ایام تشریق کہا جاتا، گوشت کو دھوپ لگانے کے دن۔ یہ تشریق کا معنی ہے۔ تو یہ 3 نام ہیں ان دنوں کے، ایام معدودات، ایام منا اور ایام تشریق۔ پھر ان 3 دنوں کا علیحدہ علیحدہ نام بھی موجود ہے۔ یہ جو آج کا دن ہے 11 ذوالحجہ، جو عید کا دوسرا دن کہا جاتا ہے، اس کا نام یوم القر ہے، یوم القر۔ پھر 12 ذوالحجہ کا نام یوم النفر الاول اور یوم الرؤوس ہے، دونوں نام موجود ہیں، یوم النفر الاول، یوم الرؤوس۔ یوم النفر الاول کی مناسبت یہ ہے کہ 12 ذوالحجہ کو حج کرنے والوں کے لیے رخصت ہے کہ وہ کنکر مارنے کے بعد واپس آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، جس طرح سورہ بقرہ کی اسی آیت میں ہے جس میں ان دنوں کے نام ایام معدودات آئے ہیں۔ تو اس لیے یوم النفر الاول حج سے واپس نکلنے کا پہلا دن 12 ذوالحجہ کا ایک نام ہے، اور اس کا نام یوم الرؤوس بھی ہے، کیونکہ عموماً اس دور میں لوگ اس دن وہ سری پکا کے کھایا کرتے تھے، تو رؤوس راس کی جمع ہے۔ اور تیسرے دن کا نام یوم النفر الآخر یا یوم النفر الثانی ہے کہ حج سے واپسی کا آخری دن، کیونکہ 13 ذوالحجہ کو حج مکمل ہو جاتا ہے، پھر تو واپس آنا ہی آنا ہے۔ تو اس طرح ان 3 دنوں کے علیحدہ علیحدہ نام بھی ہیں۔ بہرحال یہ جو 3 دن ہیں بڑے اہم ہیں، آج کا، آئندہ کل کا اور پرسوں کا دن۔ قرآن کریم میں بھی ان کے متعلق حکم موجود ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ان گنے جانے والے دنوں میں خوب اللہ کا ذکر کرو۔ یہ حکم ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اور یہ حکم دور جاہلیت کے ایک طریقے کی مخالفت ہے۔ دور جاہلیت میں لوگ ان دنوں میں بڑے بڑے مجمع منعقد کرتے اور ان مجمعوں میں اپنے باپ دادا کا تذکرہ کرتے ہیں، باپ دادا کا تذکرہ کرتے، ہمارا باپ اس طرح تھا، ہمارا دادا اس طرح تھا، ہمارا پردادا اس طرح تھا، آباء و اجداد کا ذکر کرتے اور ان کے فخریہ کارنامے بیان کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے روک کے اللہ کے ذکر کا حکم دیا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ ان گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، باپ دادا کا نہیں، اللہ کا ذکر کرو۔ یہ اللہ کا ذکر کرنے کے دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، حضرت نبیشہ حذلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایام التشریق، کہ ایام تشریق 11، 12، 13 ذوالحجہ، یہ ایام تشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ۔ فرمایا ایام تشریق کھانے پینے اور بکثرت اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔
آج ہم اپنے معاشرے پہ نظر ڈالیں تو پہلی دو باتیں تو اخیر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ پہلی دو باتیں بطور رخصت ذکر کی نا کہ قربانیاں جو ہوتی ہیں تو کھاؤ، قربانیوں کا گوشت کھاؤ اور مشروبات پیو. میں ٹھیک ہے یہ اللہ کی طرف سے خاص رخصت ہے کہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں، لیکن ساتھ فرمایا بس ذکر اللہ کے ذکر کے بھی دن ہیں، صرف کھانے پینے کے نہیں. کھاؤ پیو تو ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرو. فرمایا یہ اللہ کے ذکر کے دن ہیں، لیکن تعجب یہ ہے کہ وہ دن جنہیں بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ذکر کے دن قرار دیا، لوگوں نے ان دنوں میں کھانے پینے میں تو ضرورت سے زیادہ اخیر کر دی. قربانیاں ہی نہیں اور بھی بڑا کچھ کھایا، پانی ہی نہیں اور بڑے مشروبات بنا بنا کے پیے، کھانے پینے میں تو اخیر کر دی. لیکن اللہ کا ذکر لوگوں نے پہلے دنوں کی نسبت بھی چھوڑ دیا. مساجد میں جائزہ لے سکتے ہیں، فرض نماز جو ذکر کی سب سے اعلیٰ شکل ہے، فرض نماز میں تعداد ان دنوں میں کم ہے. مساجد کے اندر رونقیں آدھی رہ گئی ہیں، یہ اللہ کے ذکر کے دن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار ہے ہم نے الٹ کر کے پیار کا اظہار کیا کہ وہ جو فرض ذکر ہے وہ بھی کم کر دیا کہ ذکر کی سب سے اہم شکل وہ نماز پنجگانہ ہے، وہ نماز پنجگانہ میں بھی حاضری کم ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بطور خاص فرمایا ٹھیک ہے قربانی کا موقع ہے تو یہ دن کھانے پینے کے دن ہے، لیکن ساتھ فرمایا بس ذکر اللہ کا ذکر زیادہ کرنے کے دن ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو ان دنوں میں صحیح البخاری میں لکھا ہے مجلسوں میں، راستوں میں، بازاروں میں آتے جاتے تکبیرات اتنی پڑھتے. صحیح البخاری میں لکھا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک طرف بازار میں کھڑے ہو کے تکبیرات بلند کرتے، ساری وادی تکبیرات سے گونج اٹھتی. آج یہ منظر کہاں ہے؟ یہ اللہ کے ذکر کے دن. ہم نے کھانا پینا تو یاد رکھا، ایک ہی حدیث میں تینوں چیزیں آئی ہیں کہ یام تشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے. وہ کھانا پینا تو رہ گیا، اللہ کا ذکر جو ہے نا وہ چھوڑ دیا. کیا وہ کہاں ہے؟ قرآن بھی حکم دے رہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، وہ گنتی کے ان دنوں میں اللہ کو خوب یاد کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ یہ ایام تشریق 11، 12، 13 ذوالحجہ یہ کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں. تو وہ ذکر کہاں رہ گیا؟ کھانا پینا تو ہے، ذکر غائب ہو گیا. بس ذکر اللہ. پھر اللہ کے ذکر میں اللہ اکبر یوں بڑے کلمات ہیں. سبحان اللہ پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، الحمدللہ پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا حول ولا قوت الا باللہ. بڑے اذکار ہیں، بڑے اذکار ہیں. اور قرآن و سنت میں ذکر کرنے والوں کی فضیلت بھی بڑی مذکور ہے اور اذکار بھی بڑے مذکور ہیں. قرآن کریم میں بھی، حدیث اور سنت میں بھی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ تقریباً مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کی 10 صفات بیان کی ہیں. سورہ احزاب ہے، ان المسلمین والمسلمات سے آیت مبارکہ شروع ہوتی ہے. ان 10 صفات میں ایک صفت بیان کی والذاکرین اللہ کثیرا،
والذاکرات، اور بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں. یہ بطور خاص بیان کر کے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت اور درجات اور بخشش اور اجر عظیم تیار کیا ہوا ہے. 10 صفات بیان کی جن میں ایک صفت بکثرت اللہ کا ذکر کرنا ہے. بکثرت تو عام حالات کی بات ہے. چھ جائے کے ذکر کے دنوں میں آدمی بکثرت اللہ کا ذکر تھا کرے تو عام بات ہے. وہاں اس آیت میں صحیح البخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبق المفردون، المفردون آگے نکل گئے. اللہ اکبر. صحابہ کرام اکثر عربی تھے اور جو عربی نہیں بھی تھے نا عجمی تھے، ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے عربی زبان میں بڑی مہارت تھی. وہ ہماری طرح نہیں تھے نا دعویٰ محبت رسول کا اور پیار ABC تھے. ہماری طرح نہیں تھے کھوکھلے مدعی. ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار تھا، اس لیے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شے سے ہی پیار تھا. عربی زبان سے بھی انہیں بڑا پیار تھا. اب ماہر ہونے کے باوجود جو دین کی زبان ہے نا وہ اپنی ہے. پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفردون کون ہے؟ میں المفردون آگے نکل گئے، عربی لفظ آگے نکل گئے. کون ہے المفردون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں یہ المفردون ہیں، یہ دوسروں سے آگے نکل گئے. اللہ. امام ابن القیم رحمہ اللہ نے الوابل السیب میں ذکر کے 30 فضائل قرآن و سنت سے ثابت کیے ہیں. پہلا بیان کر کے نا فذکرونی اذکرکم کہتے ہیں، باقی 29 ایک طرف رہنے دو، یہ اکیلے ہی بہت ہے. ذکر کا فائدہ کہ اللہ فرماتے ہیں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. کہتے ہیں باقی سارے فائدے ایک طرف رہنے دو نا، یہی بہت بڑا فائدہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. سبحان اللہ. بندے نے فرش پہ اپنے جیسے بندوں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ نے عرش پہ مقرب فرشتوں میں بندے کا تذکرہ کرنا ہے. کمال ہے، بدلے کا کتنا بڑا فرق ہے. اس لیے کہتے ہیں باقی 29 ایک طرف رہنے دو، یہی بہت بڑا ہے. فذکرونی اذکرکم، اور تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اس کے باوجود لوگ اللہ کا ذکر کرنے کو تیار. زبان اللہ نے پیدا کی، اس کے اندر حرکت اللہ نے بنائی، اس میں قوت گویائی اللہ نے پیدا فرمائی. سارا دن اور ساری رات یہ زبان پر چلے لیکن اللہ کے ذکر میں نہ چلے. تو بہرحال مومن کو تو ہر وقت یہ اللہ کا ذکر بڑا کرنا چاہیے، بالخصوص یہ موقع. بہرحال ذکر کرنے والوں کے بڑے فضائل اور بڑے درجات قرآن و سنت کے اندر مذکور ہیں، اور اعمال میں انتہائی آسان عمل ہے ذکر، پر شان بہت زیادہ ہے، بشرطے کہ ذکر کے کلمات بھی قرآن و سنت سے ثابت ہوں، طریقہ بھی قرآن و سنت کے مطابق ہو، اور ذکر کے مطابق دل میں عقیدہ بھی ہو، تو پھر شان بڑی ہے ذکر کی. بہرحال کلمات تو بہت ہیں ذکر کے، لیکن ایک کلمہ اذکار کے کلمات میں سے ایک کلمہ جس کا عام زندگی میں بھی انداز بدل کے بڑا حکم دیا گیا ہے، اور بالخصوص ان دنوں کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. وہ ایک کلمہ بڑی شان والا ہے، وہ ہے اللہ اکبر. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو دوسری وحی نازل ہوئی، صحیح البخاری میں ہے، وہ دوسری وحی کیا تھی؟ سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں، جو دوسری وحی نازل ہوئی جس میں چھوٹے چھوٹے جملوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردست احکامات جاری کیے گئے، جو احکامات آپ کی وساطت سے امت پر بھی نافذ ہوئے. ان میں ایک بول ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ،
فکبر، یہ دوسری وہی ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر کہو، اور یہ دنیا والوں کو بتلا دو اللہ اکبر۔ یہ دوسری وحی میں سمجھو جس ذکر کا حکم ہوا نا وہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے اللہ اکبر کلمہ جو ذکر کا ہے اس کی اپنی شان ہے۔ عام زندگی میں بھی بہت سارے امور سے یہ متعلقہ ہے، قرآن و سنت میں اس کا حکم دیا گیا۔ عام میں وہ چند مثالیں عرض کرتا ہوں۔ انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے، اور عبادات میں برسر فہرست نماز ہے، اور نماز اہل ایمان کو اللہ کے گھروں مسجدوں میں آ کے باجماعت ادا کرنے کا حکم ہے، تو اس مقصد کے لیے اذان کہی جاتی ہے۔ عرب کیا عجم کیا دنیا بھر میں یہ اذانیں گونجتی ہیں، تو اذان کا آغاز کس کلمے سے ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عرب میں عجم میں پوری دنیا کے مسلمان تمام مکاتب فکر اذان پہ متفق ہیں، ہاں کچھ پچڑے لوگوں نے اپنی طرف سے لگائیں، لیکن اذان کے بنیادی کلمات پہ پوری مسلم امہ متفق ہے۔ تو اذان کا پہلا بول کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں آگے جا کے اس کا مطلب بیان کروں گا انشاءاللہ، پہلے میں واقع بیان کر لوں کہ اللہ اکبر کہاں کہاں۔ یہ جب مؤذن شروع ہوتا ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر، صحیح البخاری میں ہے مؤذن شروع کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شیطان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ آسمان اور زمین کے درمیان وہاں بھاگ جاتا ہے جہاں مؤذن کی آواز نہیں سنائی دیتی، اور اتنی تکلیف سے بھاگتا ہے کہ اس کی ہوا نکل رہی ہوتی ہے۔ ایسا بول ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب لوگوں کو نماز کا وقت بتلانے کے لیے اذان، اور اس کے اندر بار بار اللہ اکبر۔ نماز کے لیے بلائے جانے والے ان کلمات میں سب سے زیادہ اللہ اکبر ہے، باقی سارے کلمات کی تعداد کم ہے۔ پھر وقت بتلا دیا گیا، جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے جمع ہو گئے ہیں، اب جب جماعت کھڑی کرنا ہے، اقامت ہے، تو اس کی ابتدا پھر اللہ اکبر اللہ اکبر، لوگوں کو کھڑا کرنے کے لیے۔ یہ یاد رکھے، اقامت لوگوں کو کھڑا کرنے کے لیے نماز کی طرف، یہ نہیں کئی لوگ پہلے ہی صاحب بن چکی ہوتی ہے اور پھر مؤذن شروع ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ، یہ غلط طریقہ ہے۔ دو کام جمع ہونا تو تب مقتدی نے کھڑے ہونا ہے، امام بھی مسجد میں موجود، ضروری نہیں کہ مصلی پہ پہنچ جائے، کئی امام کے مصلی پہ پہنچنے کا انتظار کر، یہ بھی غلط۔ امام نظر آ رہا ہے اور مؤذن اقامت شروع کر دے اللہ اکبر، اسی وقت مقتدی کھڑے ہو جائے۔ کئی لوگ قد قامت اصلاح پہ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی دلیل نہیں، کئی حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی دلیل نہیں۔ اقامت شروع ہو، امام موجود ہے، نہ امام کا مصلی پہ آنا شرط ہے، کہیں کسی روایت میں نہیں۔ آپ نے فرمایا ہے جب اقامت کہہ بھی دی جائے، اگر میں امام موجود نہیں تو تم نے تب بھی نہیں کھڑے ہونا، مجھے دیکھو تو کھڑے ہو۔ اب دیکھنے کی بات ہے کہ جہاں امام نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے، پھر کھڑے، امام بھی موجود ہو، اقامت بھی شروع ہو تو تب کھڑے ہونا ہے۔ ان میں سے ایک بھی نہیں تو مقتدی نے کھڑے نہیں ہونا۔ تو یہ بھی نہیں کہ اقامت پوری ہو جائے، یا یہ بھی نہیں کہ قد قامت اصلاح پہ پہنچو، یہ بھی نہیں یا اصلاح پہ پہنچو، نہیں، اقامت شروع یا کھڑے ہو جاؤ۔ یہ مسئلہ ہے، اقامت لوگوں کو کھڑا کرنے کے لیے۔ تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی اللہ اکبر وہاں بھی۔ پھر لوگ نماز پڑھتے ہیں تو امام بھی اور مقتدی بھی نماز کا آغاز کس سے کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ کتنا اہم ذکر ہے یہ۔ پھر نماز میں ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتے ہیں تو کس سے؟ اللہ اکبر سے۔
کیسا ذکر ہے یہ. پھر جب نماز پوری کر لی، سلام پھیرا، تو نماز کے بعد جتنے اذکار ہیں ان کی ابتدا کس سے؟ سلام پھیرتے ہی اللہ اکبر. کیسا کلمہ ہے یہ. اسی طرح صحیح البخاری میں ہے، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں ہمیں حکم تھا کہ جب ہم چل رہے ہوں بلندی آ جائے تو اللہ اکبر کہیں، پستی آ جائے تو سبحان اللہ کہیں. اللہ اکبر. یہ جو بلندی سے اللہ اکبر ہے نا اور پستی پہ سبحان اللہ، دین کے ہر کام میں بڑی حکمت ہے. اس میں بھی بڑی حکمت ہے کہ بلندی پہ چلو تو اللہ اکبر. بلندی اونچائی ہے نا تو آدمی میں بڑائی نہ پیدا ہو جائے کہ میں بڑا ہوں اوپر چڑھ رہا ہوں. نہیں، تو نہیں بڑا، بڑا اللہ تعالیٰ ہے. کہ اللہ اکبر. تو بلندی پہ چڑھ کے بھی چھوٹا ہی ہے، بڑا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. جب یہ پستی پہ اترے تو کہتا ہے سبحان اللہ. تو کیوں سبحان اللہ؟ کہ یہ پستی اور زوال میرے لیے ہے. اللہ ہر طرح کی پستی اور زوال سے پاک ہے. اللہ اکبر. تو بہرحال اوپر چڑھو تو اللہ اکبر، سواری پہ سوار ہو تو سب سے پہلے اللہ اکبر. جانور کے گلے پہ چھری چلاؤ تو بسم اللہ ہی اللہ اکبر. بچہ دنیا میں آئے تو اس کے دائیں کان میں سب سے پہلا بول سناؤ تو اللہ اکبر. کیسا کلمہ ہے یہ. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. ہر اہم موقع پہ اس کا حکم ہے، ہر اہم موقع پہ. قرآن کریم میں بھی خصوصاً عیدین کی مناسبت سے اس کا تذکرہ ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. تاکہ تم گنتی پوری کر لو اور پھر تم اللہ کی دی ہوئی ہدایت پہ اللہ کی بڑائی بیان کرو. اللہ اکبر کہو. قرآن کریم میں ویسے بھی اس کلمے کا عام حکم بھی موجود ہے. یہ تو میں نے چند مواقع بھی بیان کیے نا. اسی طرح حج کرنے والے جمرات پہ کنکر مارتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر. جمرات پہ کنکر مارتے ہیں تو اللہ اکبر. معلوم ہوا یہ کلمہ اذکار میں سے بڑا اہم ہے، تو اس کو عام پڑھنے کا بھی حکم ہے. یہ جو سورہ مدثر میں ہے یہ عام ہے، کسی موقع کی مناسبت سے نہیں. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، عام ہے. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اللہ تعالیٰ کی خوب بڑائی بیان کرو، یہ بھی عام حکم ہے. بکثرت کہو اللہ اکبر کبیرہ، کہ اللہ بہت بڑا ہے، انتہائی بڑا ہے. تو بہرحال اذکار میں یہ ذکر بڑا اہم ہے جس کا ہماری عام زندگی میں بھی ہمیں حکم ہے، اور بالخصوص ان دنوں میں جو اذکار کیے جاتے ہیں ان اذکار میں خصوصیت سے یہ شامل ہے. یہی وجہ ہے، دیکھ لو عرب کیا عجم کیا، دنیا بھر میں عیدین کے موقع پہ مسجد سے سپیکر سے ایک ہی آواز تمام مکاتب فکر کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یعنی کسی کو اللہ اکبر سے کوئی اختلاف نہیں. ایسا کلمہ ذکر ہے اللہ اکبر. اب اس کے متعلق معنی و مفہوم یاد رکھے. اللہ اکبر اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ کو بڑا ماننا ہے. اللہ کو بڑا ماننا ہے. اللہ اکبر کا پہلا مفہوم یہ ہے، اللہ کو بڑا ماننا ہے. نمبر 2، اللہ کو ہر کسی سے بڑا ماننا ہے. اس کے مفہوم میں یہ بات بھی شامل. پہلی کیا کہ اللہ کو بڑا ماننا ہے، مانو کہ اللہ بڑا ہے. نمبر 2، اللہ کو ہر کسی سے بڑا ماننا ہے. دیکھو جب اللہ تعالیٰ کو ہر کسی سے بڑا مان لیا، کیونکہ اللہ اکبر اس کا اصل معنی ہے اللہ اکبر من کل شیء.
کیوں یہ ضابطہ ہے افعل عربی اوزان میں یہ اسم التفضیل کا وزن ہے جس میں دوسروں سے بڑائی کا معنی پایا جاتا ہے. اب اس کے استعمال کے 3 طریقے ہیں اور میں سے ایک طریقہ ہے من کے ساتھ ہے. اب یہ وہی طریقہ اس لفظ میں استعمال ہوا ہے. تو یہ اللہ اکبر اصل میں ہے اللہ اکبر من کل شیء، اس لیے اس کے اندر مفہوم ہے کہ اللہ ہر شے سے بڑا ہے. جب یہ مان لیا کہ اللہ ہر شے سے بڑا ہے تو پھر نہ اللہ کا کوئی برابر ہو سکتا ہے، نہ اللہ کا کوئی شریک ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اللہ سے کوئی بڑھ کے ہو سکتا ہے. لیکن آج اللہ اکبر تو سارے مکاتب فکر متفق علیہ کلمہ ذکر کے طور پہ پڑھ رہے ہیں، لیکن کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اوروں کو اللہ کے برابر بھی کیا ہوا ہے اور بہت سارے لوگوں نے اوروں کو اللہ سے آگے بھی کیا ہوا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ اکبر پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیوں انہوں نے اس کا مفہوم ہی نہیں مانا. اللہ اکبر کا تو مانا ہے اللہ ہر شے سے بڑا ہے. جب کسی کو اللہ کے برابر کر دیا تو کیسے مانا کہ اللہ ہر شے سے بڑا ہے؟ برابر کر دیا تب بھی نہیں مانا، اگر اللہ سے بڑھا دیا تو تب بھی نہیں مانا. یہ یاد رکھیں. ایسے ایسے واقعات، ایسی ایسی کہانیاں لوگوں نے کتابوں میں لکھ دی ہیں جن سے لوگوں کے برے باطل عقائد کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کئی چیزوں کو اللہ سے بھی آگے کرتے ہیں. تو اس لیے کتنے مطلب ہو گئے. پہلی بات اللہ اکبر میں یہ ہے کہ اللہ کو بڑا ماننا ہے. دوسری بات ہر کسی سے بڑا ماننا ہے. تیسری بات جب اللہ اکبر کہا تو اللہ کو ہر طرح سے ہر اعتبار سے بڑا ماننا ہے. ہر طرح سے ہر اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، حقوق کے اعتبار سے، اختیارات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو ہر اعتبار سے بڑا ماننا ہے. ہر اعتبار سے. اللہ اکبر کیا مطلب اللہ اکبر کا، جس میں 3 باتیں جمع ہیں. اللہ کو بڑا ماننا ہے، ہر کسی سے بڑا ماننا ہے، اور اللہ کو ہر طرح سے ہر اعتبار سے بڑا ماننا ہے. ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے. کیوں؟ باقی ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے. ہر شے اللہ سے چھوٹی بھی ہے اور مرتبے میں کم تر بھی ہے، یہ یاد رکھنا. اور جگہ کے اعتبار سے ہر شے اللہ سے نیچے اور پست بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ہر شے سے بڑا ماننا ہے اور ہر طرح سے بڑا ماننا ہے. کوئی انداز بھی. اس لیے قرآن کریم میں کئی طرح سے اللہ کے بڑا ہونے کا تذکرہ بھی ہے. مثلا اگر گواہی ہے، اب گواہیاں بڑی ہیں، فرشتوں کی بھی گواہیاں ہیں، نبیوں کی بھی گواہیاں ہیں، عام بنی نوع انسان کی بھی گواہیاں ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں قل ایو شیء اکبر شہادہ، ان سے کہو سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ پھر خود فرمایا قل اللہ، ان سے کہو اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے. تو گواہی کے اعتبار سے بھی اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ کی گواہی کے مقابلے میں جس کسی کی گواہی آ جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو گواہی کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ بڑا ہے. تو ہر طرح سے اللہ کو بڑا ماننا ہے. اگر نہیں ہر طرح سے اللہ کو بڑا مانا تو سمجھو عقیدہ صحیح نہیں، پھر وربک فکبر پہ عمل ہی نہیں ہوا. پھر یہ جو بڑا ماننا ہے نا 3 طرح سے، کہ اللہ کو بڑا ماننا ہے، ہر شے سے بڑا ماننا ہے، ہر طرح سے بڑا ماننا ہے. یہ ماننے کے بھی پھر 3 انداز ہیں، تینوں ضروری ہیں. ایک بھی رہ گیا تو پھر ایمان والی بات نہیں ہے. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کو بڑا ماننا ہے، سب سے بڑا ماننا ہے، ہر طرح سے بڑا ماننا ہے، سچے دل سے. اللہ اکبر. دل سے یہ بڑا ماننا ہے. دل میں یقین رکھے کہ ہر طرح سے اللہ سب سے بڑا ہے.
دل سے مانے. یہ نہیں زبان تو اللہ اکبر کہہ رہی ہو اور دل میں بڑا کسی اور کو بنایا ہوا ہو. بڑے لوگ ہیں اس طرح کے، زبان سے اللہ اکبر پڑھے جا رہے اور دل سے بڑا کسی اور کو مانا ہوا ہے. دل سے کسی اور کو بڑا مانا ہوا ہے، یہ تو غلط ہو گیا. نہیں، دل سے اللہ کو بڑا ماننا ہے. دل میں تصدیق نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل کی گہرائی سے اللہ کو بڑا مانے. اور اگر دل سے مان لے گا نا اللہ اکبر تو تب بھی کافی نہیں ہوگا جب تک اگلی دو باتیں بھی نہ ہوں. کیوں؟ 3 چیزوں کے بغیر ایمان عقیدہ یہ نہیں بنتے. تو دل سے اللہ کو ہر شے سے بڑا مانے اور زبان سے بھی اس کا اقرار اظہار کرے، بولے اللہ اکبر کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے. زبان سے بھی اس بات کا اقرار اور اظہار کرے. دل سے مان بھی لیا، زبان سے اس بات کا اقرار نہیں نہ کیا تو بندہ مومن نہیں بن سکتا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دل سے مان لینے والوں کو لیکن انہوں نے زبان سے نہیں مانا، ساتھ عمل نہیں کیا تو اللہ نے انہیں کافر ہی کہا ہے دل سے ماننے کے باوجود. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو تو دل کا پتہ، لیکن خالی دل سے ماننا کافی نہیں. قرآن پڑھو، اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کے لوگوں کے بارے کہا ہے وَجَاهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. فرمایا انہوں نے ہماری نشانیوں کو دل سے ماننے کے باوجود ان کا انکار کر دیا. اب قرآن کہہ رہا ہے دل سے مانا پر زبان سے انکار کیا تو اللہ فرماتے ہیں کافر ہیں. فرعونیوں کے لیے 3 عذابوں کا تذکرہ ہے دل سے ماننے کے باوجود. معلوم خالی دل سے ماننا کافی نہیں. جس طرح کئی لوگ کہتے ہیں میں جس طرح کا بھی ہوں پر میرا دل بڑا اچھا. خالی دل اچھا ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب ساتھ زبان موافقت نہ کرے اور عمل موافقت نہ کرے. خالی دل کیا ہوئی؟ دل تو قرآن بیان کر رہا ہے کہ فرعون کا بھی اچھا تھا، وہ مان گیا تھا دل سے. تو دل سے خالی ماننا کافی نہیں. بندہ مومن نہیں بن سکتا جب تک ساتھ زبان سے اقرار. اس لیے دل سے بھی مانے اللہ سب سے بڑا ہے اور ساتھ زبان سے اس بات کا اظہار اور اعلان بھی کرے، اقرار کرے، اس کا کہے، بولے بار بار اللہ اکبر. اذان میں بولے، اقامت میں بولے، نماز میں بولے، وقتاً فوقتاً جن جن موقعوں پہ خصوصاً بولنے کا حکم ہے بولے اللہ اکبر. دل سے مان بھی لیا اور زبان سے نہ بولا تو مومن نہیں، صحیح معنوں میں ماننے والا نہیں. شریعت ایسی ہے اس میں نکھیرا کر دیا گیا ہے، کوئی شے گول نہیں رکھی گئی. زیادہ کہے زبان سے بھی اس کا اقرار اظہار اعلان کرے. اسی طرح عمل سے بھی بڑا ثابت کرے اللہ تعالیٰ کو. اللہ کی طرف سے داعی مؤذن وہ تو حی علی الصلاۃ پکار رہا ہے. یہ دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، یہ کارخانے میں بیٹھا ہوا ہے، یہ سکول میں بیٹھا ہوا ہے، یہ دکان میں بیٹھا ہوا ہے، یہ پلازے میں بیٹھا ہوا ہے، یہ مزدوری کر رہا ہے، یہ تجارت کر رہا ہے. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی اس نے پرواہ نہیں کی. اس نے عمل سے اللہ کو بڑا ثابت نہیں کیا، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے ہوئے. اگر دل سے اللہ کو بڑا مانے اور زبان سے بھی مانے تو پھر عمل سے بھی مانے عمل سے بھی کہ اللہ بڑا ہے. اللہ کے حکم پر چھوڑے کام، آئے نماز کو. اور اس میں اعلیٰ درجہ ان لوگوں کا ہے جو اذان سنتے ہی کام چھوڑ دیتے ہیں. یہ اعلیٰ معیار پر ہے. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعلیٰ معیار کا نمونہ پیش کیا، اعلیٰ معیار کا. صحیح البخاری میں ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھنے والے نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ کہا گھر میں گھر والوں کے ساتھ کام کرتے تھے. سبحان اللہ. پیغمبروں کے امام، پوری اولاد آدم کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ گھر والوں کا ہاتھ بٹانے میں کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے.
آج حقیقت ہے خصوصاً جب سے کپڑوں پہ مایا لگی ہے نا دل پہ بھی لگ گئی ہے. وہ کپڑا بھی اکڑ گیا, دل بھی اکڑ گیا. باہر تنخواہ لینے کے لیے تو یہ چائے پکا پکا کے بھی لوگوں کو دینے کو تیار ہے. گھر میں نہیں یہ کھانا پکانا صرف تیرا کام ہے, میں نے ہاتھ میں نہیں لگانا. کمال ہو گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا, صحیح البخاری میں ہے کہ آپ گھر میں کیا کرتے؟ کہا گھر میں گھر والوں کے ساتھ کام کر لیتے تھے. پر آگے جو بات سننے والی ہے, ہم عائشہ کہتی ہیں پر جو ہی اذان سنتے خرج الی الصلاۃ, کام وہیں چھوڑتے اور نماز کے لیے نکل پڑتے. صحیح نمازی یہ ہے, اللہ سے پیار والا نمازی ہے کہ اذان شروع ہوتے ہی چھوڑ دے جو کچھ کر رہا ہے, خواہ عظیم الشان کام کیوں نہیں کر رہا, کوئی ثواب کا ہی قیام کیوں نہیں کر رہا, بیٹھ کے قرآن ہی کیوں نہیں پڑھ رہا, اذان شروع ہوئی ہے چھوڑ دے. اب وہ کرے جو اذان کہہ رہی ہے, چھوڑ دے. طواف کعبہ چھوٹا عمل ہے, پوری دنیا میں صرف کعبہ ہے جس کا طواف ہوتا ہے, لیکن نماز کے وقت وہ بھی بند, ختم. جب ثواب اور نیکی کے کام چھوڑ دینا ہے تو پھر عام دنیاوی کام کیوں نہیں چھوڑنا؟ دنیاوی کام کیوں نہیں چھوڑنا جب ثواب کا کام چھوڑ دینا ہے اذان کے ساتھ؟ کیوں؟ اذان کا مطلب ہے کہ باقی چھوڑو, اب نماز ہی ہے. ادھر کتنے ہی لوگ ہیں قربانی کرتے کرتے کل ان کی زور بھی گزر گئی, اثر بھی گزر گئی, تو فائدہ کیا قربانی کا؟ جی نہیں, اذان ہوئی ہے چھوڑو قربانی, چھوڑو فوراً کپڑے تبدیل کرو, نماز پڑھو, مزہ تو تھا بے. بہرحال اللہ کو صحیح معنوں میں بڑا ماننے والے یہ ہیں کہ مؤذن نے کہا اللہ اکبر, جو بھی کر رہے ہیں اسی وقت چھوڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ یہی تھا, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا نمونہ یہی تھا, بڑے بڑے تابعین, فقہا, محدثین اسی کردار پہ تھے. ایسے ایسے واقعات ہیں ہمارے اسلاف میں, اس سلسلے میں عقل حیران رہ جاتی ہے. جناب سعید بن مسیب رحمہ اللہ جو خود تابعی, باپ صحابی, دادا بھی صحابی, یہ اللہ کا فضل ہے, جسے چاہتا ہے عطا کر. خود تابعی, باپ بھی صحابی اور دادا بھی صحابی, سعید بن مسیب بن حزن. اللہ اکبر. ان کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ دیکھنے والوں نے ان کو 20 سال اذان کے وقت مسجد میں پایا اور کبھی ان کی تکبیر اولیٰ نہیں گئی. کمال ہے نا. مزہ تو یہ ہے, ہاں میں سے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی تکبیر اولیٰ چکھی ہی نہیں. نماز پڑھنا بھی ہے لیکن ہر نماز کی تکبیر اولیٰ گزار گئی, بلکہ کبھی رکعت گزر گئی اور زیادہ تر تکبیر اولیٰ تو گئی, پہلی صف بھی گئی. نہیں, نمازی صحیح معنوں میں وہ کہ جب شروع ہو گیا اللہ اکبر, چھوڑے کام. یہ رسول اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ سنن کے اندر ایک حدیث ذکر کرتے ہیں, تو اس میں ایک راوی ابراہیم بن میمون کا نام آتا ہے. تو کہتے ہیں ابراہیم بن میمون, اللہ اکبر, یہ ایسے محدث تھے کہ کئی دفعہ انہوں نے کیل ایسے پکڑ پہ اور تھوڑا ایسے اٹھایا ہوتا. اب دیکھو تھوڑا اٹھا جو لیا ہے تو اس کو کیل پہ ایسے مارنے میں کتنا ٹائم گزرے گا. کہتے ہیں تھوڑا اٹھایا ہوتا, کیل پکڑا ہوتا, مؤذن کی آواز آتی اللہ اکبر, تو تھوڑا کیل پہ مارنے کی بجائے زمین پہ بیٹھتے اور اٹھ کھڑے ہوتے, زمین پہ پھینکتے تھوڑا اور اٹھ کھڑے ہوتے. وہ اٹھایا ہوا تھوڑا بھی کیل پہ نہ مارتے کہ نہیں بس اب کام کا کام نہیں رہا, اب کام کا کام نہیں رہا. وہ اٹھایا ہوا تھوڑا بھی کیل پہ نہیں کہ چلو اب تو ہاتھ اٹھا ہی ہوا ہے نا, یہ تو ایک ضرب لگ جائے, نہیں. اذان کی آواز سنتے ہی تھوڑا ادھر پھینکتے اور اٹھ کھڑے ہوتے نماز کے. یہ ہے اعلی معیار. اللہ اکبر. اللہ کو بڑا ماننے کا, بندہ سمجھے کہ نہیں اللہ کی طرف سے آواز آ گئی ہے, یہ مؤذن یہ اللہ کی طرف سے بلانے والا ہے, اللہ کی طرف سے بلانے والا. تو بہرحال اللہ کو بڑا ماننا ہے, سب سے بڑا ماننا ہے, ہر طرح سے بڑا ماننا ہے, اور لیکن دل سے بھی, زبان سے بھی اور عمل سے بھی اس کو ثابت کرنا ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے. دل سے بھی ماننا ہے, زبان سے بھی ماننا ہے اور
عمل سے بھی ماننا ہے. مزہ تو یہ ہے. تو بہرحال یہ کلمہ اللہ اکبر بہترین کلمہ ذکر ہے اور تمام امور زندگی میں اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. بالخصوص جو یہ گزرتے ہوئے دن ہیں ان میں سب سے زیادہ ذکر یہ اللہ کی بڑائی والا کرنے کی ضرورت ہے جس میں بار بار اللہ اکبر آئے. انداز کئی پڑھے جا سکتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر اس میں اللہ اکبر بھی آ جاتا ہے, دوسرے اذکار بھی آ جاتے ہیں, اور ان کلمات ذکر کی بھی شان اپنی ہے کیونکہ اس میں ہر طرح کا ذکر آ جاتا ہے. صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, میں اپنی زبان سے ایک بار سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہوں احب الی مما طلعت علیہ الشمس, مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے. کیا مطلب؟ پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہے. کیسے کلمات ہیں, یہ دن ہیں, پڑھو زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں. پھر صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں کہ آپ نے اپنی بات کی کہ مجھے زیادہ محبوب ہے, فرمایا احب الکلام الی اللہ اربع, جتنے کلمات ہیں ذکر کے ان میں اللہ کو محبوب ترین کلمات یہ چار ہیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر. پھر تیسری حدیث میں وہ بھی صحیح مسلم میں ہے, فرمایا کلمات ذکر میں سے افضل ترین کلمات یہ چار ہیں. افضل ترین کا لفظ بھی آیا, اللہ کو محبوب کا لفظ بھی آیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے کلمات بھی آیا. پڑھو ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو بہرحال ذکر کا فائدہ پر تب ہوگا دل سے بھی مانو, زبان سے بھی ذکر کرو, اور پھر عمل بھی ذکر کے مطابق ہو. اللہ اصلاح اور عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کیا بڑی عید کا دن ایک ہی ہے, یہ یاد رکھنا. عید کا دن ایک ہی ہے جس دن نماز پڑھی جاتی ہے, اس دن عید الفطر, اسی دن عید الاضحیٰ. بس یہ جو باقی 3 دن ہیں نا ان کی فضیلت ہے, شان ہے, اور ان دنوں میں قربانی کی رخصت ہے. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات مبارکہ میں ایک دفعہ بھی دوسرے دن بھی قربانی نہیں کی. یہ صرف رخصت ہے کہ ایک آدمی کو جانور نہیں ملا, نہیں میسر آیا تو وہ چلو دوسرے دن کر لے, تیسرے دن کر لے, چوتھے دن تک رخصت ہے. لیکن جو درجہ پہلے دن کا نا اس کے برابر باقی کوئی دن نہیں. جانور خریدا ہوا ہے, دروازے پہ باندھا ہوا ہے, پھر دوسرے دن کر رہا ہے, تو یہ خام خواہ آمدن قصدن اپنا اجر کم کروا رہا ہے. اجر کم کروانا بھی کوئی سمجھداری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مہینے کیے تو ایک پہلے دن, اور اگر آپ نے 7 اونٹ ایک عید کے موقع پہ کیے تو 7 کے 7 پہلے دن. حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے 100 اونٹ قربان کیا, 100 کا 100 ہی پہلے دن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ بھی قربانی دوسرے دن بھی نہیں ثابت عملاً. ہاں آپ نے قولی طور پہ رخصت دی ہے, دوسرا تیسرا چوتھا دن یہ رخصت کے دن ہے قربانی کے. اصل دن قربانی کا جس کا نام یوم النحر ہے وہ پہلا دن ہے 10 ذو الحجہ. اس لیے خام خواہ مؤخر کرنا نہیں ٹھیک ہے, تو عذر والے کے لیے رخصت ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اصل عید کا دن ایک ہی ہوتا ہے, عید الفطر میں بھی اور عید الاضحیٰ میں بھی. صرف عید الاضحیٰ میں باقی 3 دن فضیلت والے ضرور ہیں اور ان میں قربانی کی رخصت ہے. اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھیں, بہت سارے لوگ قربانی کے حوالے سے ایک مغالطے میں ہیں کہ جی زیادہ سے زیادہ نا 1 محرم تک گوشت محفوظ کیا جا سکتا ہے. بڑے لوگ ہر سال جب محرم چڑھ جاتا ہے مسئلہ پوچھتے ہیں, وہ جی سنا ہے کہ جب محرم کا چاند نظر آ جائے تو قربانی کا گوشت پہلے ختم کر دینا چاہیے ورنہ حرام ہو جاتا ہے. میں تو پھر اکثر کو خوش طبی میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں اگر آپ کو حرام لگتا ہے تو مجھے بھیج دو, کوئی حرام نہیں. ہاں جی, باقاعدہ اس کی کتابوں میں موجود ہے, دیر تک صحابہ محفوظ رکھتے تھے. صرف اس وقت آپ نے 3 دن سے زیادہ اجازت نہیں تھی جب ضرورت مند لوگ زیادہ ہو جائیں,
ورنہ آپ نے عام اجازت دی اور وہ عام اجازت کی کوئی حد بندی نہیں. یہ یکم محرم کو حرام ہو جانا یہ من گھڑت بات ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ فقہ کی کسی کتاب میں. یہ من گھڑت بات ہے کہ یکم محرم کو قربانی کا گوشت حرام ہو جائے. اس لیے میں تو کہہ دیتا ہوں بھائی مجھے بھیج دو، آپ کو حرام لگتا ہے خام خواہ. اسی طرح کئی چیزیں ہیں جانور کی مکروہ، یہ بھی بڑے لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، اس لیے میں ان کی بھی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں. کئی لوگ جو ہے نا وہ گردے کپورے ہے جی یہ سنا ہے مکروہ ہے. وہ جانور سارا حلال ہے سوائے اس کے اندر جو گندگی ہے بس وہ نکالو، باقی جانور حلال ہے سارا، کوئی مکروہ بھی نہیں، مکروہ بھی نہیں ہے، بالکل حلال طیب ہے. جو کچھ قربانی کے جانور کا یا دوسرے حلال جانور کا کھایا جا سکتا ہے وہ حلال ہے. حتیٰ کہ عرب ممالک کے اندر تو یہ جو انتریاں ہیں نا، انتریاں، کیونکہ انتریاں بھی گوشت کا حصہ ہے، وہ بھی کھائی جاتی ہیں، کئی لوگ کھاتے ہیں اور جنہوں نے کھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ لذیذ ترین چیز ہے، لیکن یہ مارکیٹوں میں لوگ ان کو ضائع کر دیتے ہیں. لیکن چلو تباً ایک شے کسی کو پسند نہیں تو علیحدہ بات ہے، ورنہ حلال ہے. حلال ہے تو اپنی پسند کی بنیاد پر مکروہ تو نہ بناؤ. مکروہ کوئی نہیں، نہ گردے مکروہ ہیں نہ پورے مکروہ ہیں کوئی شے، اور نہ اوجری مکروہ ہے، کوئی شے نہیں مکروہ، نہ جگر کلیجی مکروہ ہے. جانور کا گوشت سارا حلال طیب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قاعدہ صحیح روایات سے آتا ہے کہ آپ سب سے پہلے قربانی کی وہ کلیجی کھاتے تھے. تو اس لیے مکروہ کوئی شے نہیں. یہ مغالطے ہیں خام خواہ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں اپنی طرف سے. جو شریعت نے حرام کیا لوگ اس سے بچتے نہیں تو اپنی طرف سے ٹکا سلے بنائے ہوئے. بہرحال یہ موٹی موٹی چند باتیں ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. اللہ تعالیٰ اصلاح اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. جتنے